کی وجہ سے، ہم جنس پرستی، اقلام بازی کی وجہ سے یہ لوگ اس گناہ میں، یعنی اصلاً فطرت کے قانون کو انہوں نے توڑ دیا، اللہ کے قانون کو توڑ دیا۔ کتا نجس ہے مگر کبھی کتا کتے کے ساتھ بدفعلی نہیں کرتا، سور نجس ہے مگر سور کبھی نر نر کے ساتھ بدفعلی نہیں کرتا۔ یعنی یہ اللہ بتا رہا ہے کہ جب تو نے یہ کام کیا تو کتے سور سے بھی نجس تھا، تو نے قانون فطرت کو توڑ دیا۔ جب قانون فطرت کو توڑ دیا تو اب عذاب کیا آیا؟ ایڈ کی بیماری۔ 20-25 سال، زیادہ 30 سال ہو گئے ایڈ کی بیماری جب دنیا میں آئی ہے، ابھی تک کروڑ نہیں خربہ ڈالر خرچ ہوئے ہیں، تحقیق ہوئی ہے کوئی ایسی دوائی بن جائے تاکہ ایڈ کی بیماری ختم ہو جائے، لیکن آج تک کوئی بیماری نہ بن سکی۔ اگر بیماری ہوتی تو شاید علاج ہوتا، یہ بیماری نہیں خدا کا عذاب۔ فطرت سے جیسے آپ نے بغاوت کی تو خود اندر سے یہ اعضاء آپ سے بغاوت کرتے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اگر ہم نے گناہ کیے، ایک سیل جو ہے نا باغی ہو گئے، سبحان اللہ، 11 مہینے اللہ کے قانون کی بغاوت کی ہم نے، گناہ کیے، اللہ پاک نے یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان ہم پہ روزے واجب کر دیے تاکہ آجا روزے رکھ لے، جتنی بغاوت تو نے کی ہے اگر اس مہینے میں روزے بھی رکھ لے، دعا بھی پڑھ لے، اعمال قرآن بھی کر لے تو تیری بغاوتیں معاف، تیرے گناہ معاف۔ اب جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ باغی سیل کھڑا ہے، یہ اگر واپس آئے نا تو کینسر ہونا ہی ہونا ہے، ہاں پھر آپریشن کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ اب جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو باغی سیل پتہ نہیں کسی کے بدن میں 100 ہیں، کسی کے بدن میں 1000 ہیں، کسی کے لنگس میں، یہ کھڑے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو unnecessary گروتھ، پھر کینسر ہوتا ہے۔ یہ کھڑے ہیں کونے میں تو کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، باغی، یہ واپس آئے گا کینسر ہوگا، باغی ہے۔ اب جب آپ روزہ رکھتے ہیں، اب ان باغی سیلوں میں کچھ جوان ہوتے ہیں، کچھ بوڑھے ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں عمر کے لحاظ سے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو ان کی غذا کیا ہے؟ ان کی غذا یہ شوگر ہے، گلوکوز ہے۔ اگر سیل کو گلوکوز نہ ملے مر جائے گا۔ جب آپ نے روزہ رکھا تو جو باغی بوڑھے سیل ہیں وہ پہلے مرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا نظام، آپ نے روزہ رکھا تو انہیں گلوکوز نہیں ملا، جب گلوکوز نہیں ملا تو باغی 100 سیل تھے، ہم نے 100 گناہ کیے تھے، 100 باغی سیل بنے تھے، گلوکوز نہیں ملا، وہ مر گئے۔ اور اس کے بعد کون مریں گے؟ جو بچے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں، جو نئے نئے بچے ہیں وہ بھی مر گئے۔ اب بچ گئے جماعت، صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ دیکھیں جتنے گناہان کبیرہ ہیں ان کا کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے مسلسل روزے رکھو۔ یہ دیکھو فلسفہ، اگر کسی نے بھی گناہ کبیرہ کیا ہے اور چاہتا ہے جتنا میں نے گناہ کیا وہ بالکل معاف ہو جائے، بالکل صاف ہو جائے، تو کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے روزے۔ 30 روزے تو کٹھے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اگر 30 روزے کٹھے نہیں رکھیں گے تو باقی سیل مریں گے نہیں۔ 30 روزے کٹھے رکھے، باقی 30 روزے ایک ایک ہفتہ کر کے رکھے، 4 دن رکھے، 5 دن رکھے، تو جو جوان سیل ہے وہ بھی مر جائیں گے، بدن سے کینسر ختم ہو جائے گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ سب سے آسان علاج پروردگار نے ان بیماریوں کا روزے میں رکھا ہے، لہذا حدیث ہے کہ روزہ رکھو اور صحت مند بن جاؤ۔ حدیث ہے۔ ہماری بھوک اور پیاس سے پروردگار کو کوئی فائدہ نہیں ہے، خود ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے کہ جتنے باڈی کے اندر کینسر سیل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور باڈی بالکل فریش ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اب آئیے وہ 3 نقطے اہم نفس یا روحانی بیماریوں کے لیے، کہ روحانی بیماریاں تب ہوتی ہیں جب ہم بے ضمیر کام کرتے ہیں اور فطرت کو مارتے ہیں، اور تیسری چیز عقل کو ضعیف کرتے ہیں۔
آپ جو بھی کام کرتے ہیں یا عقل کو طاقتور بناتے ہیں یا کمزور بناتے ہیں، جو بھی کام، جتنے مستحبات آپ کام کرتے ہیں اس سے عقل طاقتور ہوتی ہے، جتنے مکروہات کرتے ہیں اس سے عقل ضعیف ہوتی ہے، اور جتنے ہم گناہ کرتے ہیں اس سے عقل کی موت شروع ہو جاتی ہے۔ صلوات محمد وآلہ۔ عقل کی موت ہوتی ہے گناہ سے، عقل مریض ہوتا ہے گناہ سے۔ عزیزان گرامی، اگر عقل آپ کی قوی ہے تو آپ مومن ہیں، اگر عقل مضبوط ہے آپ متقی ہیں، اگر عقل مضبوط ہے آپ بہشتی ہیں، آپ جنتی ہیں۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ اب اصل انسان نماز نہیں پڑھتا، اس کی عقل ضعیف۔ اگر ایک آدمی آپ کو دبئی یا کویت بلائے انڈیا پاکستان سے اور ایک مہینہ آپ کو فلیٹ بھی بہترین دے، گاڑی بھی دے، بہترین کھانا بھی دے، بہترین کپڑے بھی دے، ایک نوکر بھی دے، ایک مہینہ کچھ کام آپ سے نہ لے، ایک مہینہ، اس کے بعد فون کرے کہ میرے بھائی ذرا آ جاؤ میرے پاس، ہاں، جس نے ٹکٹ دے کے بلوایا، مفت میں گھر دیا، مفت میں کھانا دیا، مفت میں نوکر دیا، مفت میں لباس دیا، وہ ایک مرتبہ آپ کو بلائے، 30 دن اس نے کھلایا ہے، اگر آپ نہ جائیں، بتائیے عقل کے مطابق کام ہے؟ بڑا بے وقوف ہے، بڑا نمک حرام ہے۔ اس بیچارے آدمی نے وہاں سے انڈیا سے بلایا، ویزا دلایا، پاسپورٹ بنوایا، کپڑے دیے، گاڑی دیے، ایک مہینہ کھلایا، اور یہ بدبخت نہیں کہ یہ تو بڑا دنیا کا ہے، یہ نہیں کہ ساری دنیا کہ یہ بے وقوف ہے، یہ نمک حرام ہے، یہ بے عزتی۔ بھائی جس خدا نے ہمیں زندگی دی، آنکھیں دی، زبان، ہاتھ، پاؤں، عقل، 14 سال کھلایا پلایا، کچھ کام نہیں دیا، 14 سال، ایک مہینہ نہیں، 14 سال کے بعد آپ بالغ ہوتے ہیں، 14 سال نہ نماز واجب، نہ روزہ واجب، نہ حج واجب، 14 سال خدا بٹھا کے کھلا رہا ہے، خدا پال رہا ہے، کپڑے دے رہا ہے، محبوب والدین دے رہا ہے، علم دے رہا ہے، 14 سال کھا پی، اور 14 سال کے بعد کہا کہ صرف 5 مرتبہ میرے پاس نماز کے لیے آیا، اور اس میں بھی تیرا ہی فائدہ ہے۔ اگر کوئی نہیں آتا تو اس سے بڑا بے عقل کون ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ صلوات پڑھ کے تھوڑا سا آگے آ جائے تاکہ بات نہ عزیزان، اب آپ نے دیکھا اس سے انسان کی عقل نابود ہوتی ہے، عقل نابود ہوتی ہے۔ اور جو خدا بلاتا ہے تو کیا خدا کو فائدہ ملنا ہے؟ نہیں، جو خدا نماز میں بلاتا ہے فائدہ تو ہمیں خدا کو نہیں ملنا، جو کچھ ملنا ہے ہمیں ملنا ہے۔ ہم سارا دن باہر کام کرتے ہیں، آفس میں، دفتر میں، باغ میں، گاڑی میں، ڈرائیور ہیں، جو بھی ہے باہر کام کرتے ہیں، وہ اسے کیا ملنا ہے؟ چند روپے ملنے ہیں جس سے پیٹ پالنا ہے، بس بات یہی ختم۔ لیکن یہاں آگے اگر 2 رکعت نماز فجر پڑھتے ہیں تو اس سے وہ نعمت ملتی ہے جس کا صلہ دنیا میں بھی ہے، جس کا خزانہ قبر میں بھی ہے، جس کی غذا برزخ میں بھی ہے، اور جس کی جزا جنت میں بھی ہے اور قیامت میں بھی۔ 2 رکعت نماز صرف آپ نے پڑھی، اس سے کیا کیا نعمتیں نہیں ملتی؟ برزخ میں غذا ملے گی، برزخ میں کتنا سال رہیں گے؟ 10 لاکھ سال، 10 لاکھ سال کی غذا جو آپ اپنے لیے بناتے ہیں وہ نماز سے بناتے ہیں، تلاوت قرآن سے بناتے ہیں، صلوات سے بناتے ہیں، ذکر خدا سے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ بے عقل ہے۔ 400-500 دینار کے لیے 8 گھنٹے محنت کرتا ہے، اور جو ابدی زندگی کا خزانہ ہے وہ 4 منٹ میں بنتا ہے، وہ
4 منٹ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. تو اس کی عقل کم ہے. اب دیکھیے آئیے معرفت کی بات کریں کہ دنیا میں آج پیسے کی طرف زیادہ لوگ متوجہ ہیں. پیسے کی طرف دوڑ ہے. پیسے والے بنے, پیسے والے بنے, پیسے والے. چلو بھئی آپ ارب پتی بن گئے, آپ لکھ پتی بن گئے. ہاں پیسہ کب تک؟ جب تک زندہ ہے نا. مرنے کے بعد کوئی پیسے سے فائدہ ملے گا؟ کچھ پیسہ یہاں رہ جائے گا, آپ خالی ہاتھ چلے جائیں گے. تو یہ خزانہ ابدی تو نہیں نا. ابدی خزانہ تو وہ ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ جائے. پیسہ آپ ارب پتی ہو گئے لیکن مرنے کے بعد خالی آپ. وہ ایک اللہ کا نیک بندہ قبروں کو دیکھ رہا تھا غور غور سے. بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں ان میں امیر کون ہے, غریب کون. خالی یہاں سب ایک جیسے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. وہی مٹی میں جانا ہے. ارب پتی ہے تو وہ مٹی کے منوں کے نیچے جانا ہے. جو فقیر ہے وہ بھی مٹی کے منوں کے نیچے جانا ہے. ہاں ایک ہی قبر میں سب کو جانا ہے. کامیاب وہ ہے جو ایسا سرمایہ بنائے جو قبر میں بھی اس کے ساتھ جائے. وہ ہے امیر, وہ ہے عقل مند. وہ بے وقوف ہے. مثلا اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ بھئی دیکھیے اگر آپ 50 روپے خرچ کر لیں تو آپ کو 5 ملین دینار یا ڈالر ملیں گے, یہ 50 روپے خرچ کر دو. اور سامنے والا سچ بول رہا ہے, 50 روپے خرچ کر دو تو کیا ہوگا؟ 5 ملین ملیں گے. وہ نہیں خرچ کرے گا کہ بھئی 50 روپے اللہ کے نام پہ دے دو تو ہم تمہیں 5 ملین دے دیں گے. پوری دنیا خرچ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ 50 کہاں, 50 ملین کہاں. تو یہ زندگی کتنے سال کی؟ 60 سال کی. مرنے کے بعد کی زندگی کتنے ملین سال کی ہے, کتنے لاکھوں سال کی ہے, کتنے کروڑوں سال کی ہے. یہ 50-60 سال کی زندگی کے لیے جو عاقبت کو برباد کرے اس سے بڑا بے وقوف احمق کون ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. شمر سے بڑھ کر کوئی احمق تھا؟ شمر سے بڑھ کر کوئی بے وقوف تھا کہ 4 دن کی زندگی اور وہ بھی چند سالوں میں مارا گیا کے لیے اس نے اپنی عاقبت کو برباد کر لیا. اور اگر عقل مند کو دیکھنا ہے تو حضرت حر کو دیکھ لیجیے. عقل مند وہ ہے جو ایک رات میں تقدیر بدل دے. ابھی جتنی شب قدر ہے یہ اپنی تقدیر بدلنے کے لیے. عقل مند وہی ہے جو راتوں میں اعمال کرتا رہے, استغفار کرتا رہے, توبہ کرتا رہے. تو اصل عقل ہے, اصل چیز عقل ہے. عقل کو طاقتور بنایا, آپ کا ایمان طاقتور ہے. اور جتنے اعمال ہیں آپ کرتے ہیں یا عقل ضعیف ہوتی ہے یا عقل طاقتور ہوتی ہے. میں نے کہا دنیا پیسے کی طرف بھاگ رہی, پیسہ 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 تو ساتھ نہیں جانے والا. تو اب آئیے قرآن سے پوچھیں کہ دنیا سے سب سے بڑا خزانہ کون سا ہے جو لے کر جائیں تو وہاں کامیاب ہیں. کون سا خزانہ؟ نہیں صرف وہاں, دنیا میں بھی کامیاب. سب سے بڑی دولت مجھے بتائیے کون سی کہ دنیا میں بھی ہم خوش رہیں, سب سے زیادہ کامیاب رہیں, سب سے زیادہ کامران رہیں, نہ دکھ آئے نہ پریشانی, اور مرنے کے بعد بھی نہ کوئی دکھ ہو, نہ کوئی درد ہو, نہ کوئی عذاب ہو, وہاں بھی جنت ہو, فرشتے آپ کے غلام, حوریں آپ کی نوکریں. تو یہ کون سا خزانہ ہے جو ہمیں خاص بھیجا گیا اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے, اور ہمیں لوگوں نے گمراہ کر دیا, پیسوں کی طرف بھیج دیا, شہرت کی طرف بھیج دیا, دنیاوی لذتوں کے لیے بھیج دیا. عزیزان گرامی, بار بار قرآن نے اس نقطے کو واضح کیا ہے. انبیاء آئے ہیں یہی نقطہ سمجھانے کے لیے, اولیاء خدا آئے ہیں یہی نقطہ سمجھانے کے لیے, شہدائے کربلا نے قربانیاں دی یہی کہ سب سے بڑا خزانہ کون سا تھا جو کربلا والے لے گئے, جو مولا حسین لے گئے, جو مولا علی لے گئے. کائنات میں جو سب سے بڑی دولت ہے, جو سب سے بڑا خزانہ ہے, اے انسان تو اس سے غافل نہ رہ. سب سے بڑا خزانہ نہ مٹنے والا نہ ختم ہونے والا, وہ ہے محبت خدا اور محبت محمد و آل محمد.
محبت خدا جس سے مل گئی اس سے سب کچھ مل گیا. یہ مولا حسین کا جملہ ہے دعائے عرفہ کا. جسے خدا نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا، اور جسے خدا اور خدا کی محبت ملی اسے سب کچھ مل گیا. صلوات پڑھ کے تھوڑا سا آگے آ جائیے. بس یہ اہم ترین پیغام ہے قرآن و اہل بیت کا کہ دنیا میں سب سے جو بڑا خزانہ ہے، سب سے بڑی دولت، وہ محبت خدا، اور محبت خدا کے بعد محبت اہل بیت. اگر یہ آپ کے پاس ہے تو پھر آپ دولت مند ہیں. اور اس کی نشانیاں ہیں. کیسے پتہ چلے ہمارے دل میں محبت خدا ہے یا نہیں ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. خدا کہتا ہے، دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، میرے محبوب مگر سچے وہ ہیں جو تیری ہر بات مانتے ہیں، وہی محب خدا. محب خدا وہی ہے جو تیری اطاعت کرتے ہیں. کہتے بھئی ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہاں ہم علی کرنے والے ہیں، اور نماز نہیں پڑھتے. ہاں یہ زبانی دعویٰ کر رہے ہیں، علی سے محبت نہیں ہے. اگر علی سے محبت ہوتی تو مولا کی اطاعت کرتے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، مولا محبت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے یہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ فرمایا محبت اطاعت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے اس سے اتنی اس کی اطاعت کرتا ہے. جو علی کی محبت ہے تو علی کی 100 مرتبہ 100% علی کی اطاعت کرے گا. تو وہ یقیناً محبت کر رہا ہے. تو مولا فرماتے ہیں اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو. وہ کیا؟ کہ نماز کو فضیلت کے وقت پر ادا کرو. نماز کو فضیلت کے وقت پر ادا کرو تو تمہارے دل میں علی کی ولایت آئے گی. ولایت یعنی محبت، اور یہی ولایت قیامت کے دن تمہاری شفاعت کا بندوبست کرے. لیکن تم نماز تو پڑھتے نہیں، صرف زبان سے علی کرتے ہو، تو یہ ولایت حقیقی نہیں ہے، یہ محبت حقیقی نہیں ہے. کچھ لوگ آئے، کہا مولا ہم آپ کے عاشق ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں. تو مولا فرمانے لگے نہیں، تمہارے اندر میرے شیعوں کی کوئی نشانی نہیں. کہا مولا پھر آپ کی شیعوں کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرما میرے شیعہ وہ ہیں جن کی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوتی. صلوات پڑھیں محمد سب سے بڑی نعمت ہے عشق علی، محبت علی. اس کی نشانیاں ہیں کہ نماز فضیلت کے وقت پہ پڑھے گا جس کے دل میں محبت خدا ہے اور جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے. کیونکہ خدا بلا رہا ہے، پنجتن بلا رہے ہیں، پنجتن بلا رہے ہیں اور ہم دوسرے کاموں میں مشغول ہوں. یہ توہین ہے، خدا کی بھی توہین ہے، ہاں پنجتن کی بھی توہین ہے کہ جی پہلے ہم یہ ٹی وی کا ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں پھر نماز پڑھ لیتے ہیں. اہل بیت بلا رہے ہیں، خدا بلا رہا ہے کہ نماز کا وقت ہے. اگر فضیلت کے وقت پر ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ توہین ہے، یہ محبت نہیں ہے. مولا علی بلا رہے، ہم
نہیں آ رہے. پیارے پاک نبی بلا رہے ہیں, ہم نہیں آ رہے. امام حسن بلا رہے ہیں, 12 امام بلا رہے ہیں, ہم نہیں آ رہے. تو محبت کہاں کی؟ ہم نے تو توہین کی فرمائی. اور نشانی کیا ہے؟ مولا علی فرماتے دو محبتیں جو ایک دوسرے کے ضد میں ہوں کبھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا میری محبت اور پیسے کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی ہے. عاشق علی کبھی عاشق مال نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھی محمد کیسے پتہ چلے محبت اہل بیت ہے یا نہیں؟ یہ ضد ہے. جیسے دن اور رات کٹھے نہیں ہو سکتے, سفید اور کالا کٹھے نہیں ہو سکتے. مولا کہتے ہیں میں نے 3 مرتبہ طلاق دی ہے. طلاق دی ہے دنیا کو, پیسے کو. دور ہو جا, دور ہو جا. علی سے بھی دور ہو جا, علی والوں سے بھی. تو علی والے بھی عاشق مال نہیں ہوتے. جس کے دل میں مال کی محبت ہے وہ عاشق علی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آگے آ جائے دو چار مومن باہر کھڑے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آگے اور تھوڑا سا بسم اللہ صلوات پڑھ کے آ جائے. آ جائے صلوات پڑھ دے. یہ بھی جگہ ہے. تھوڑا آگے آ جائے. خدا جزا خیر. بیچارے باہر بہت گرمی ہے. مومن آپ کے بھائی ہیں کھڑے ہیں, تھوڑا سا نزدیک ہو جائے انشاءاللہ جگہ. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو جو فرمائی آپ نے کہ مولا علی کی محبت کی نشانیاں ہیں. نشانیاں کہ آیا ہمارے دل میں عشق علی ہے یا نہیں, مودت علی ہے یا نہیں. ہم کہہ رہے یا مولا یا صاحب زمان, ہماری جان فدا, ہمارے مال فدا, ہمارا اولاد آپ پہ فدا, خاندان فدا, مگر ہم خمس کا حساب نہیں کرتے. خمس واجب ہو گیا, 1 لاکھ روپے کی بچت ہے تو 20,000 دینا کہ نہیں مولا ہم جان دیں گے مگر پیسے نہیں دیں گے. تو یقیناً یہ انسان عقل کا دشمن ہے. ارے پیسہ فانی ہے, پیسہ قبر کی پہلی رات تجھے بچانے نہیں آئے گا. اگر مولا سے محبت کی تو قبر کی پہلی رات پہلا امام بھی آئے گا, مولا حسین بھی آئیں گے, امام رضا بھی آئیں گے.